اچھا، اب آپ نے جس طرح بتایا کہ قرآن کے نزول کا مقصد انسان کی رہنمائی ہے، جی تو قرآن کے اندر جو ترجمہ اور تفسیر ہے، یہ کیا پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ترجمہ بھی پڑھے، اس کی تفسیر بھی پڑھے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں آپ نے پوچھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں. اب پوری دنیا کی جو زبان ہے وہ عربی تو نہیں ہے، ایسے کسی کی فارسی ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی پنجابی ہے، کسی کی انگلش، کسی کی کچھ مختلف زبانیں، ہزاروں زبانیں بولی جاتی. اب قرآن مجید کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ لازم بات ہے کسی چیز پہ عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے پانی پلائیں، میں ایک ایسی زبان میں کہتا ہوں جس زبان کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ تو میرے مقصد کو سمجھیں گے ہی نہیں، عمل کیسے کریں گے؟ تو جب مقصد کو سمجھیں گے ہی نہیں، اس کی مثلا میری بات کو آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو آپ مجھے پانی پلائیں گے؟ نہیں پلائیں گے. تو لازم یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی وہ آپ سمجھیں. تو اللہ رب العالمین نے جو ہدایت کا راستہ دیا ہے اس راستے کو سمجھنا ضروری ہے. تو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، دو طریقوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس زبان کا ہوں جس زبان میں قرآن اترا. اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن ہماری زبان میں کیوں نہیں اترا، اس زبان میں کیوں نہیں اترا، اس زبان میں کیوں نہیں اترا، اس طرح تو پھر ہزاروں بولیاں جو بولی جا رہی ہیں، ہر بولی میں قرآن آنا چاہیے تھا. اس طرح تو پھر قرآن کا مذاق بن جاتا. اور پھر میں ایک مثال یہاں وہی گاڑی والی دوں گا کہ گاڑی کی کمپنی نے اگر آپ کو کاپی دی ہے تو وہ ہر بندے کی زبان میں کاپی کا ترجمہ نہیں کرتے. وہ دو چار زبانیں جو بہترین زبانیں ہوتی ہیں ان کی زبانیں ہیں یا ان کی نظر میں جو بہترین ہے اس میں وہ لکھ لیتے ہیں. آگے جس نے اس کو سمجھنا ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے. تو اللہ نے جو سب سے بہترین زبان ہے عربی زبان، جو جنتیوں کی زبان بھی ہے اور سب سے فصیح ترین زبان ہے عربی، تو وہ جو زبان اللہ رب العالمین نے بہترین سمجھی ہے اسی میں اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا. اب اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ میں اہل عرب میں سے ہوں، اہل عرب میں جب ہوں گا تو پھر قرآن کو سمجھنا میرے لیے آسان ہوگا. اور اگر میں اہل عرب میں سے نہیں ہوں، میں غیر عربی ہوں، اجمی ہوں، اس کے لیے پھر میرے لیے لازم یہ ہے کہ میں عربی زبان کو سمجھوں، کم از کم مجھے اللہ کی کتاب سمجھ آ جائے. اور اس میں فقط ترجمہ پڑھ لینا، فقط تفسیر پڑھ لینا، میں سمجھتا ہوں یہ اس قدر کافی نہیں ہوگا. اس میں عربی زبان کا بنیادی کورس کرنا یا عربی زبان کو بنیادی طور پہ سمجھنا، سیکھنا، اور اس میں پھر بعد میں انسان کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ میرے سیکھنے کا کیا فائدہ تھا. جب بنیادی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ قرآن مقدس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی جناب سے فہم بھی دیا جائے گا اور آپ سمجھ بھی سکیں گے. اچھا، اب جو بندے ہیں وہ مطلب عربی انہوں نے نہیں سیکھ سکتے، کیا انہوں نے سیکھی نہیں، ترجمہ تفسیر نہیں سیکھا، لیکن وہ علماء کرام سے پوچھ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، مسائل کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو کیا پھر بھی وہ گناہگار ہوں گے کہ انہوں نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر نہیں سیکھی؟ دیکھیں قرآن مجید کا سیکھنا اور اس اعتبار سے سیکھنا کہ بندہ پورا عالم بن جائے، یہ کسی پہ، یہ ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے. فلولا کان من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین. کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو سیکھیں دوسروں کو سکھائیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے. اگر یہ سارے کے سارے مسلمان قرآن کریم کا فہم چھوڑ کے کسی اور جانب بھاگ جائیں گے تو تمام کی تمام امت وہ گمراہ تو ہوگی لیکن اللہ کی نافرمان بھی کہلائے گی، گناہ گار بھی ہوگی. اور اگر وہ امت اس میں کچھ افراد سیکھتے ہیں قرآن اور دوسرے سیکھنے والوں سے پوچھ کے چلتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ کے چلتے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ بإذن اللہ اس میں کچھ گنجائش بن جائے گی اور قیامت کے دن نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی جو لوگ قرآن نہیں سیکھ سکتے یا انہوں نے سیکھا نہیں ہے، عمل کرنا بہرحال ان کے اوپر بھی لازم ہے. عمل تو لازم ہے نا، باہر صورت عمل نہیں کر. عمل عمل کے پھر دو ہی طریقے ہیں، یا تو خود بندہ سیکھے یا کسی سے پوچھ کے کر لے. راستے کا اگر آپ کو پتا تو آپ چلتے جائیں، آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جس کو پتا ہے اس سے آپ پوچھیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہر چلنے والے سے آپ پوچھیں گے. جانے والا مثلا آپ نے پنڈی جانا، راول پنڈی آپ نے جانا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جس کا منہ ادھر ہوگا اسی سے آپ پوچھیں گے. آپ دو کام کریں گے، ایک اس سے پوچھیں گے جس پہ آپ کو اعتماد ہوگا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ راستہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں راستہ
وہ آپ کی ناواقفی کا فائدہ اٹھا کے آپ کو لوٹ لے، غلط راستہ بتا دے، نقصان پہنچا دے آپ کو. صحیح. اس لیے آپ کوشش کریں گے کہ کسی ایسے سے پوچھا جائے جس کے اوپر مجھے اعتماد ہو، ایک. اور دوسرا نمبر پہ یہ ہوگا کہ جو راستہ بتانے والا ہے، جو راستہ بتائے گا تو اسی کے مطابق آپ چلیں گے. وہ آپ کو راستہ بتاتا ہے کہ آپ نے یوں جانا ہے اور آپ راستہ چھوڑ کے اس طرف چل پڑتے ہیں، تو اس سے پھر آپ کبھی بھی وہ راستہ نہیں پا سکیں گے جو آپ کا مطلوب ہے. تو قرآن حکیم میں یا تو خود سوجھ بوجھ سمجھ یہ ہونی چاہیے، قرآن کریم کو بندہ سمجھے، پڑھے، خود سمجھے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، وقت نہیں ہے یا کوئی معاملات ایسے ہیں، زندگی کا بہت سارا حصہ ایسا گزر گیا ہے جس میں قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکا، نہیں سمجھ سکا، تو پھر کم از کم قرآن والوں کے ساتھ چلے، ان کے پیچھے چلے، ان کی بات کو تسلیم کرے، ان کو جو جیسے وہ قرآن حکیم کا بتائیں اسی طرح چلتا رہے، انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوگا. اچھا، اب ایک بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں سیکھنا چاہتا ہوں، ہاں اور جی. وہ سیکھنے کے لیے ترجمہ اور تفسیر اٹھا کے خود بیٹھ جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے کسی استاد کا ہونا ضروری ہے؟ وہ خود سے بھی ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. باقاعدہ طور پہ ایک جگہ پہ اللہ شکوہ کرتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو وہ علماء تو نہیں تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن میں وہ جو آپ ان کو مسائل کہہ سکتے ہیں، 500 کے قریب وہ آیات ہیں تقریباً جو مشکل ہیں، جن میں کچھ سیاست کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں. وہ تقریباً 500 کے قریب کچھ آیات ہیں جو آیات مطلب بندہ خود سے اگر سمجھنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہوگا، نہیں سمجھ پائے گا. اس کے لیے کسی اہل فن سے سمجھنا ضروری ہے. باقی جو قرآن کریم نے واقعات بیان کیے ہیں، عقائد و نظریات پہ جو قرآن نے بحثیں کی ہیں، تو قرآن نے جو موعظت اور نصیحت بیان کی ہے اس سے تو ہر بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر یہ کہیں کہ قرآن کریم کوئی بندہ اکیلے پڑھ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ ہمارے دور میں بعض علماء وہ یہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو ڈائریکٹ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، تو ڈائریکٹ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو پھر تو میرے خیال میں یہ بات جو اللہ نے فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو آگے یہ بھی کہتے ہیں نا قرآن کے اندر یُضِلُّ بِهِ کَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے گمراہ ہوئے ہیں. لیکن گمراہ کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہدایت اور گمراہی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو بندہ خود پسند کرتا ہے. یہ راستے ہیں گمراہی کے، یہ راستے ہیں ہدایت کے. بندے کا رخ کدھر ہے؟ ہدایت کی طرف ہے یا گمراہی کی طرف ہے؟ یہ رخ بندہ خود متعین کرتا ہے. اس کے بعد اگلا ہدایت یا گمراہی کا فیصلہ اللہ کی جانب سے آتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، راستہ اللہ اس کو دکھاتا ہے جو انابت رکھتا ہو. انابت کیا ہے؟ انابت ہے رجوع الی اللہ، رجوع الی الحق، اللہ کی جانب رجوع کرنا، حق کی جانب رجوع کر لینا، اللہ سے مانگتے رہنا. اگر بندہ اللہ سے مانگتا رہے اور مانگ کے اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن حکیم سے وہ گمراہ ہوگا. لیکن گمراہی کا راستہ اس طرح آسان ہو سکتا ہے، بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، بندہ کچھ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ادھر چلو، بندہ کہتا ہے ادھر چلو. اب پھر بندہ کہے کہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں اور پھر ہدایت کے راستے پہ بھی آ جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ نے قرآن کو آسان کیا. وہ جو عقائد و نظریات پچھلی امتوں کے اور اسلام سے پہلے جو مذاہب سے ان کے چلتے آ رہے ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، ان میں تو اتنی بڑی بات ہی کوئی نہیں. مثلا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب یہ قرآن کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پہ عقل بھی گواہی دیتی ہے اور آسان سے آسان تر معاملہ ہے. اس کے اوپر اب کون سے صاحب سے آپ جا کے پوچھیں گے جی اللہ ایک ہے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر بات ہے نا. تو یہ تو آسان نہیں ہے قرآن. اب قرآن نے جو مسئلے بیان کی، جہاں جا کے کچھ اشکالات آتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، کچھ آتے ہیں قرآن کریم کی جو
लुगतें हैं, जिन लुगतों में कुरान नाजिल हुआ, जो लहजे हैं कुरान के, कुछ उनमें इख्तलाफ की वजह से थोड़ा बहुत मामला है। वो जो मसाइल हैं वो तो किसी अहले फन से, किसी अहले इल्म के पास बैठ के उसको तय किया जा सकता है। वगरना 6,000 सवा 6,000 के करीब जो कुरान की आयात हैं, अगर आप ये कहें कि सारी की सारी आयात ही सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत है और उस्ताद के बगैर अगर आप सीखेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में खुद गुमराही है। मुश्किल आयात जो कुरान करीम की हैं वो ज़रूर अहले फ़न से, उसमें अगर आप अपनी राय से कुछ कहेंगे तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली याद रखें। फरमाया था कि अगर कोई बंदा कुरान में अपनी राय से कुछ कहता है तो वो गलत करता है, अगरचे उसने सही भी कहा। तो राय अपनी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता कुरान में, लेकिन जो आसानियां अल्लाह ने कुरान में रखी हैं, जो चीजें समझ आने वाली चीजें हैं, जैसे कुरान कहता है काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा परवरदिगार कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारे काम करूंगा। अब कौन सी मुश्किल है इसमें जी? कुरान कहता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, यकीनन हम ही ने मदद की थी अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की जिंदगी में, यौम यक़ूमुल शहाद, और जब गवाह इकट्ठे होंगे क़यामत के दिन गवाहियों के लिए, उस वक्त भी हम ही मदद करेंगे अपने पैगंबरों की और अपने ईमान वाले बंदों। ये कौन सी मुश्किल आयत है जी? तो जो चीजें आसान है उनको तो ये एक नारा लगा के कुरान करीम के पूरे मजमून से लोगों को दूर करना, मेरे ख्याल में ये खयानत है इल्म के साथ। और अगर आप इसको ये कहें कि चलें जो आयतें समझ आ सकती हैं वो तो पढ़ें, कुरान की जानिब आएं तो सही, जब आसान आसान पढ़ेंगे और ठीक होंगे मामला तो इंशाल्लाह अहले इल्म के पास बैठ के दूसरी चीजें भी सीखना उनके लिए आसान हो जाएगा। यानी जो अकायद हैं, मसाइल जो अकायद हैं वो कुरान पाक से ले सकते हैं, जो आसान आसान आयात हैं, लेकिन जो मसाइल हैं उनको बगैर उस्ताद के नहीं सीख सकते। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है जी।